ग्लोबल मैट्रिक्स का ब्लैक होल, डेवरंड लाइन की मौत और मशरक़ वस्ता का कायनाती शटडाउन, तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी इंसानियत का तज्जिया। इंसानी तारीख, ग्लोबल पॉलिटिक्स और कायनात के तबई कवानीन का सबसे कड़वा, भयानक और सफ़ाकाना सच ये है कि जब बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी का मसनूई और खोखला गुब्बारा फटता है तो रियासतें अपनी बका के लिए फ़िज़िक्स और थर्मोडायनेमिक्स के उन तबाहकुन उसूलों का सहारा लेती है जिन्हें हम आम ज़ुबान में जंग कहते हैं। मार्च 2026 के इन इब्तदाई खून आलूद और लर्जा खेज़ घंटों में कायनात के इस नीले सैयारे का वो पूरा सियासी और जोग्राफियाई मैट्रिक्स मुकम्मल तौर पर क्रैश हो चुका है जिसे दूसरी जंग अजीम के बाद नाम नहाद सुपर पावर्स ने बड़ी मक्कारी से डिज़ाइन किया था। इस वक्त दुनिया के दो सबसे बड़े हसास और जो एटमी फ्लैश पॉइंट्स हैं, यानी जनूबी एशिया की डेवरंड लाइन और मशरक़ वस्ता का कल्ब, एक ऐसे इवेंट होराइज़न को अबूर कर चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। ये कोई आम सरहदी झड़पें या रिवायती मिसाइल हमले नहीं हैं, बल्कि ये इस आलमी निज़ाम का कायनाती शटडाउन यानी सिस्टमेटिक शटडाउन है जिसकी कोख से अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ग्लोबल वार यानी कि आलमी जंग जन्म ले रही है। आइए जज्बात, फ़िरकावारियत और अंधी कौम परस्ती के तमाम ग़िलाफ़ उतार कर पिछले चंद घंटों की ब्रेकिंग न्यूज़, मुसद्दिक़ा आलमी रिपोर्ट्स और स्टेट क्राफ्ट जिसको उसके जो कायनाती उसूल हैं उनकी रोशनी में इस होलनाक डबल फ्रंट जंग का वो बेरहम पोस्टमार्टम करते हैं जो इंसान की फ़िक्री बेनाई को झंझोड़ कर रख देगा। सबसे पहले इस खित्ते का बायोलॉजिकल और मिलिट्री एक्सरे करते हैं जिसने पिछली निस्फ सदी से दुनिया को एक रोमानवी फरेब में मुब्तला कर रखा है। 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 के उन लम्हात तक पाक अफ़गान सरहद पर जो कुछ हुआ वो अचानक फटने वाला कोई हादसाती आतिश फ़िशान नहीं था, बल्कि ये इस एपिस्टीमियोलॉजिकल कैंसर का जो अल्टीमेट है और साइंसी नतीजा था जिसे रियासती प्रॉक्सी वॉर्स के नाम पर जानती हैं और पालती भी हैं। आलमी ख़बर रसां इदारों, राइटर्स और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की मुसद्दिक़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर नंगरहार, पक्तीका, काबुल और कंधार में कायनाती और फ़िज़िकल ताकत का इस्तेमाल करते हुए शदीद तरीन फ़िज़ाई हमले किए। ये इस बात का हतमी ऐलान था कि जब रियासत के जिस्म में प्रॉक्सी वायरस हद से बढ़ जाए और उसकी रगों से शहरियों का खून बहने लगे तो कोई भी जोग्राफियाई लकीर या सिफारती मुआहदा उसकी बका के कानून यानी लॉ ऑफ सर्वाइवल को नहीं रोक सकता। इस बायोलॉजिकल और रियासती तसादम का क्लाइमैक्स उस वक्त आया जब अफ़गान तालिबान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ओपन वॉर यानी खुली जंग का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के नाम से शुरू होने वाली ये अस्करी मुहिम काबुल और कंधार में तालिबान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की ईंट से ईंट बजा रही है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये दरअसल इस रोमानवियुल हयात यानी रोमांटिक थियोलॉजी की मौत है जो सदियों से ये समझती आई है कि महज एक मज़हब या एक कलमा होने की बुनियाद पर रियासतें अपनी जोग्राफियाई सलामती और मुआशी मफादात कुर्बान कर देती हैं। इमरानियात यानी कि सोशियोलॉजी का बेरहम और अटल कानून ये है कि रियासतें ना तो दोस्त होती हैं और ना ही भाई, वो सिर्फ ताकत, मफाद और बका की ज़ुबान समझती हैं। जब एक हमसाया मुल्क अपनी सरजमीन को मुसलसल एक प्रॉक्सी लॉन्च पेड यानी उसको बनने दे तो दूसरे मुल्क के लिए अपने सिक्योरिटी मैट्रिक्स को बचाने के लिए इस थर्मोडायनेमिक तबाही के अलावा कोई साइंसी और अकली ऑप्शन बाकी नहीं बचता।
تھا۔ یہ اوپن وار اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مادہ پرست دور میں جغرافیائی سرحدیں صرف اور صرف خون سے کھینچی اور مٹائی جاتی ہیں، لیکن جب جنوبی ایشیا اس تھرموڈائنمک یعنی تباہی سے گزر رہا تھا تو عین اسی وقت 28 فروری اور 1 مارچ 2026 کی درمیانی رات مشرق وسطی میں گلوبل پولیٹکس کا وہ دیو ہیکل زلزلہ آیا جس نے 1979 کے بعد سے بنے ہوئے پورے مڈل ایسٹرن بلاک کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ CBS نیوز، دی گارڈین اور الجزیرہ کی چند گھنٹے قبل کی مصدقہ اور ہولناک ترین رپورٹس کے مطابق امریکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کمان میں اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری اور رورنگ لائن کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ محض کوئی فضائی حملہ یا وارننگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک رجیم چینج اور جیو پولیٹیکل سرجری کی کائناتی سازش تھی۔ اس حملے میں تہران، اصفہان، قم اور کرج پر وہ دیو ہیکل کلسٹر اور پریسیشن بمباری کی گئی جس کا حتمی شفاکانہ اور سائیکولوجیکل نتیجہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی، آرمی چیف اور ڈیفنس منسٹر کے قتل کی صورت میں نکلا۔ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، بلکہ یہ اس تہذیبی یعنی کہ جو سویلائزیشنل اور ٹیکنالوجیکل جنگ کا ڈراپ سین تھا جو مغرب اور ایران کے درمیان دہائیوں سے پک رہی تھی۔ ذرا اس حملے کی ٹائمنگ اور اس کی فزکس پر غور کریں۔ عمان کی ثالثی میں نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات کی میز سجی ہوئی تھی اور عین اس وقت جب سفارتکاری کا دوکھا عروج پر تھا، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کی ملٹری بیلسٹک میزائلز اور نیوکلیئر ہارڈ ڈرائیور کو کریش کر دیا۔ یہ بین الاقوامی قانون اقوام متحدہ کے لبرلزم اور انسانی حقوق کے چارٹر کے منہ پر وہ زوردار تمانچہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات میں طاقت کے بغیر انصاف نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہاں صرف سروائیول آف دا فٹسٹ اور ملٹری مونوپلی کا قانون چلتا ہے۔ خامنائی کا قتل ایران کی نظریاتی، عسکری اور روحانی ریڑھ کی ہڈی پر وہ براہ راست اور کوانٹم وار ہے جس کا واحد مقصد ایرانی ریاست کو، اعصابی نظام یعنی کہ نروس سسٹم کو ہمیشہ کے لیے مفروض کرنا تھا۔ لیکن کیا فزکس کا کوئی قانون یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی انرجی کا اخراج کسی ری ایکشن کے بغیر ختم ہوگا؟ نیوٹن کا فزکس کا تیسرا قانون جیو پولیٹکس میں بھی پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق خامنائی کے قتل اور ملٹری تنصیبات کی تباہی کے فوراً بعد ایران کی پاسداران انقلاب نے اپنے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا وہ خودکش جو سیلاب ہے وہ چھوڑا جس نے پورے مشرق وسطی کو ایک جہنمی وار زون میں تبدیل کر دیا۔ ایران نے صرف تل ابیب کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ اس نے خلیج میں موجود ان تمام امریکی ملٹری بیسز، بحری بیڑوں اور ان ممالک UAE، قطر، بحرین کو بھی اپنے نشانے پر لے لیا جو اس سامراجی نظام کے اعصابی مراکز تھے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی اطلاعات اور خلیج میں دھماکوں کی آوازیں اس بات کا اعلان ہیں کہ جب ریاستیں ایونٹ ہورائزن میں گرنے لگتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے پورے سٹرکچر کو بلیک ہول میں کھینچ لیتی ہیں۔ آج مشرق وسطی کے تیل کے کنویں، سمندری تجارتی راستے اور گلوبل فائنینشیل ہبز اسی بلیک ہول کے دہانے پر کھڑے چل رہے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ تکبرانہ اعلان کہ ہم ایسی طاقت سے وار کریں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انسان جب ٹیکنالوجی کے نشے میں اندھا ہوتا ہے تو وہ خود کو موت اور فنا کے قوانین سے آزاد سمجھنے لگتا ہے۔ اگر ہم اس پوری جغرافیائی تباہی، انسانی خون کی ہولی اور ان میزائلوں کی بارش کو کائنات کے طبعی قوانین اور الہیات کے کینوس میں رکھ کر دیکھیں تو ہمیں ایک ہولناک اور الٹیمیٹ پیٹرن نظر آتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا الائنس اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ دجالی قوتیں، چاہے وہ اندر سے کتنی ہی بٹی ہوئی کیوں نہ ہوں، جب اپنا کائناتی غلبہ یعنی گلوبل ہیگیمونی مسلط کرنا چاہتی ہیں تو وہ ایک ہو کر اپنی تمام تر جدید ٹیکنالوجی، میٹالرجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ وار کرتی ہیں۔
دوسری طرف مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف اوپن وار لڑ رہے ہیں، فتووں کی جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مکمل طور پر یتیم ہیں۔ یہ کائناتی، اخلاقی اور ایپسٹیمولوجیکل زوال کی وہ بدترین سطح ہے جہاں امت کا تصور محض کتابوں اور جذباتی تقریروں تک محدود رہ گیا ہے۔ اس وقت دنیا ایک گلوبل ری بوٹ اور انتہائی دردناک ارتقائی پروسیس سے گزر رہی ہے۔ یہ خون ریزی، یہ فضائی حملے اور شہروں کا ملبے کا ڈھیر بننا دراصل ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ڈیلیوری کی جو پینز ہیں ان کو، یعنی لیبر پینز ہیں، ان کو آپ یعنی کہ پہچان سکتے ہیں۔ جو قومیں آج ٹیکنالوجی، کوانٹم فزکس، ملٹری سائنس اور الحیاتی عسکریت یعنی کہ تھیولوجیکل ملٹریزم میں پیچھے رہ گئی جائیں گی اور یا پیچھے رہ گئی ہیں، ان کا حشر ان قدیم تہذیبوں عاد اور سمود جیسا ہوگا جنہیں آثار قدیمہ والے آج مٹی کے نیچے سے نکالتے ہیں۔ اگر اس خطے کو اس کائناتی بلیک ہول اور دجالی میٹرکس سے بچنا ہے تو اسے جذباتی نعروں اور فرقہ وارانہ جو افیون ہے اس کو چھوڑ کر خالصتاً سائنس، جدید ٹیکنالوجی اور توحید مطلق کے اس مرکب یعنی الوئے کو اپنانا ہوگا جس نے تاریخ کے فاتحین کو ناقابل تسخیر بنایا تھا۔ ورنہ یاد رکھیں کہ یہ کائنات کا وہ بے رحم موڑ ہے جہاں کمزوروں کے لیے کوئی معافی نہیں اور ہارے ہوئے کے لیے کوئی تاریخ نہیں لکھی جاتی۔